ناول جذبوں کی تجارت، رائٹر امیاسما سعید، ایپیسوڈ نمبر 44۔ شہاب سلطان جیسے جیسے آڈیو میسج سنتا جا رہا تھا اس کا پورا وجود سرد پڑتا جا رہا تھا۔ وہ کوئی ایک میسج نہیں تھا، وہ 3 سے 4 میسیجز تھے جو ایک ان نون نمبر سے شہاب سلطان کو وصول ہوئے تھے۔ شہاب کے دل میں بے اختیار کی دعا نکلی تھی کہ کاش وہ یہ سب سننے سے پہلے ہی اس کی یہ زندگی سے اسے الوداع کر جاتی۔ وہ اپنی ماں کو اس حد تک جاتے نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی سن سکتا تھا۔ کریم کبھی بھی قرض نہیں رکھتا تھا اور وہ رشتوں میں بےایمانی مانی پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے شہاب سلطان کو نگین بیگم کا اصل چہرہ دکھایا تھا۔ نگین بیگم کا قرض اتارا تھا۔ شہاب سلطان نے جو میسج سنے تھے اس میں نگین بیگم کے وہ میسیجز تھے جس میں نگین بیگم نے پلان کر کے شہاب سلطان اور کریم کو الگ کیا تھا۔ اس کے بعد شہاب سلطان کو راستہ بنا کر کریم کے اوپر کیس کیا تھا اور پھر امسل کو اس بات پر ایگری کرنا کہ وہ شہاب سلطان سے کچھ دنوں کے لیے نکاح کر لے، اور شہاب بھی اس بات پر ایگری ہے، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں جانتی ہے کہ وہ امسل سے کتنی محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو انہوں نے صرف کریم کو برباد کرنے کے لیے اپنے سگے بیٹے کے دل کو کچا چبا رہی تھی، اور شہاب سلطان کو اس کا ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے دل میں تکلیف ہو رہی ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اس درد کو محسوس کر کے موت کی دعا مانگ رہا تھا۔ اس نے اپنے جذبوں کی تجارت اپنی ماں سے کی تھی اور اس کی ماں نے اس کو سرعام نیلام کر دیا تھا، اور وہ ہمیشہ کی طرح ابھی خسارے میں تھا۔ اس نے موبائل ٹیبل پر رکھا اور اپنے بیڈ سے اٹھتے ہوئے وہ جا کر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ آج اس کی دنیا برباد ہو گئی تھی اور زندگی اس کی ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا تھا جس سے وہ جب چاہے کھیل دیتی تھی، جس طرف چاہے موڑ لیتی تھی، اور وہ مڑ بھی جاتا تھا۔ ماں کی محبت میں وہ سب کچھ کر چکا تھا جو شاید اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر ابھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا تو شاید وہ ایک معصوم کی زندگی سے بھی کھیل جاتا، صرف اپنی ماں کے انتقام کے لیے۔ وہ سوچ کے تڑپ رہا تھا، اس کے اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور وہ پل پل مرتا جا رہا تھا۔ اس کے کانوں میں اپنے باپ کے آخری الفاظ تھے جو وہ بستر مرگ پر اس نے شہاب سلطان کو کہہ کر گئے تھے، بیٹا کسی بھی عورت پر اعتبار اتنا مت کرنا کہ وہ تمہاری ذات کو ہی کچل ڈالے، چاہے وہ عورت ذات تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ آج اپنے باپ کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے تھے۔ اس کو صحیح معنوں میں وہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ اس کا باپ مرتے وقت اس سے کے بعد کیوں کہہ کے گیا تھا۔ ماں کا درجہ تو بہت بلند تھا، شاید وہ جان چکے تھے کہ نگین بیگم کے کیا ارادے تھے، یا وہ اس کی ماں کے درجے پر تھی ہی نہیں جہاں ایک ماں کو ہونا چاہیے تھا۔ سرد آہ بھر کر شہاب سلطان نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کو دبایا تھا۔ اس کے سامنے اندھیرا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، روشنی کا کوئی بھی راستہ اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے راستہ بنانا تھا۔ اس نے وہ سب کچھ تلاش کرنا تھا جو آج صبح کریم کے ذہن میں ڈال کر گیا تھا۔ اسے اپنی باپ کے موت کی بھی قدرتی موت نہیں لگ رہی تھی، ان کا اچانک بستر مرگ پر پڑ جانا، اور پھر کچھ ہی دنوں میں وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ سب سوچتے ہوئے شہاب سلطان نے اپنی آنکھوں میں جمع پانی کو حلق میں اتارا تھا۔ وہ رونے والوں میں سے نہیں تھا، وہ رلانے والوں میں سے تھا، اور آج اس کا دل رو رہا تھا، وہ بھی خون کے آنسو سے۔ اس نے آگے کیا کرنا تھا، اس کے لیے وہ راستہ مشکل تھا، لیکن اسے سچائی جاننی تھی جو اس کا حق تھا۔ کریم میں اور امسل میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ دونوں کی زندگی ایک حسین راستے پر چل پڑی تھی۔ گھر والے ان دونوں کے چہروں کی خوشی کو دیکھ کر محسوس کر سکتے تھے کہ غلط فہمیوں کے بادل چلے گئے ہیں اور زندگی میں ان کی خوشیاں آ گئی ہیں۔ امسل سب کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی جب کریم ڈرائنگ روم میں آیا تھا۔ اس کے چہرے اور بات سے واضح معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جلدی میں تھا۔ امسل میری بات سنا، کریم امسل کو کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، اور وہیں امسل سب کی طرف ایک مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے وہ کریم کے پیچھے چلی گئی تھی۔ جی بولیں۔ کمرے میں آتے ہی امسل نے کریم کی طرف دیکھا جو الماری کے اندر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ امسل میری اچانک ایک میٹنگ آ گئی ہے تو مجھے جانا پڑ رہا ہے، یہ میری شرٹ پریس کر دو۔ کریم نے امسل کی طرف شرٹ کی۔ امسل نے کریم کی طرف دیکھا جو ہاتھ میں آف وائٹ کلر کی شرٹ لیے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کریم کی بات پر امسل یکدم چونک گئی تھی۔ کپڑے پریس کرنا تو دور کی بات، اس نے کبھی کپڑے کو طے بھی نہیں لگایا تھا۔ گھر کے سارے کام زلیخا بیگم کرتی تھی، یا کبھی کبھار انوال اپنی ماں کا ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ آپ نے مجھ سے شادی اپنی شرٹ پریس کرنے کے لیے کی تھی؟ امسل کہتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھی، اور وہیں کریم جو کچھ کہنے والا تھا اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اس نے پہلے اپنے ہاتھ میں پکڑی شرٹ کو دیکھا، پھر امسل کی طرف دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں، میں نے شرٹ پریس کرنے کے لیے تو آپ سے شادی نہیں کی، بلکہ آپ کو دل میں رکھنے کے لیے آپ سے شادی کی۔ کریم نے بات کو بدلا تھا۔ وہ اب تنزیلہ بیگم سے شرٹ پریس کروانے کا سوچ رہا تھا۔ تو پھر آپ مجھ سے شرٹ کیوں پریس کروا رہے ہیں؟ امسل نے بھی کریم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ بس ویسے ہی، میں سوچ رہا تھا کہ دیکھوں تو صحیح کہ آپ میرے کام کرتے ہوئے کیسی لگتی ہو۔ کریم نے فوراً آگے بڑھ کر امسل کے دونوں کندھوں سے پکڑتے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہیں امسل نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ویسے یہ خواہش میری بھی تو ہو سکتی ہے، میں بھی تو دیکھوں کہ آپ بیوی کے کام کرتے ہوئے کیسے لگتے ہیں۔ امسل نے بدو بدو جواب دیا، جو حکم آپ کا، بتائیں کہ میں اپنی بیوی کا کون سا کام کر سکتی ہوں۔ کریم کو لگا کہ امسل مذاق کر رہی ہے، لیکن کریم کی بات پر امسل آگے بڑھی تھی اور الماری میں سے اپنی شال نکالی تھی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ رات کو ڈنر پر چلیں گے،
تو یہ میری شال پریس کر دیں، میں نے یہ لے کر جانی ہے۔ کریم ہاتھ میں شرٹ پکڑے کبھی امسل کو دیکھ رہا تھا تو کبھی اس شال کو جو امسل کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے ایک شرٹ پریس کرنے کا کہہ کر کتنی بڑی غلطی کر لی تھی کہ اسے اب احساس ہو رہا تھا، اور یہ اس کی شادی کے بعد کی پہلی غلطی تھی جو کریم کے دل نے تسلیم کی تھی۔ کیا ہوا بیوی، کام ہی تو ہے، لگتا ہے آپ منع کر دیں گے۔ امسل نے 2 قدم آگے بڑھائے۔ کیا ہوا بیوی کا کام ہی تو ہے، لگتا ہے آپ منع کر دیں گے۔ امسل نے 2 قدم آگے بڑھائے۔ کس کمبخت نے منع کیا ہے بیوی کے کام کرنے کے لیے، تو میں اس دنیا میں آیا ہوں۔ کریم نے آگے بڑھ کر امسل کے ہاتھ سے اس کی شال لی تھی اور امسل نے اپنا ہاتھ ہونٹوں پر رکھا تھا اور اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ کریم اپنی شرٹ اور امسل کی شال پکڑے استری اسٹینڈ کی طرف جا رہا تھا اور اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے امسل کو اپنی شرٹ پریس کرنے کے لیے کہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا اور آخرت دونوں میں ہی جنت پالوں گا۔ سنا تھا کہ بیوی شوہر کی خدمت کرتی ہے تو جنت میں جاتی ہے۔ میں بیوی کی خدمت کروں گا تو ظاہری سی بات ہے پھر دنیا اور آخرت دونوں میں ہی جنت تو کنفرم ہوگی۔ کریم نے سٹینڈ پر دونوں کپڑے رکھتے ہوئے استری کا سوئچ لگایا۔ امسل مسکراتے ہوئے کریم کے پاس آئی تھی۔ اگر آپ کو اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو میں کر لیتی ہوں۔ اس نے اب کریم کے بازو پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے تھے اور اپنا سر کریم کے کندھے پر رکھتے ہوئے بولی۔ وہیں کریم نے گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے امسل کی طرف دیکھا۔ اگر آپ نے اس طریقے سے مجھے کہیں گی تو کون کافر ہے کہ جو آپ کی نازک ہاتھوں سے کوئی کام کروائے گا؟ میں ہوں نا آپ کے ہر کام کرنے کے لیے۔ آپ جائیں، جا کر اپنی ساس سے اپنے گھر والوں سے گپے لگائیں، میں ابھی آپ کی شال پریس کر دیتا ہوں۔ کریم نے امسل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے ہی پیار بھرے لہجے میں کہا، اور وہیں امسل نے 1 سیکنڈ لگایا تھا کمرے سے باہر جانے میں۔ آج وہ بچ گئی تھی، لیکن کب تک وہ بچتی؟ اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ آخر اسے اپنی ماں سے گھر کے کام سیکھنے ہی سیکھنے ہیں۔ واہ کریم سنجرانی، تم پر کیا وقت آنا تھا، اپنے کام تو تم کرتے ہی کرتے تھے، اب بیوی کے کام بھی کرنے پڑیں گے۔ کوئی بات نہیں، کمرے کے حالات کمرے میں ہی ہیں۔ کریم کو تسلی ہوئی تھی کہ وہ کم از کم کمرے میں ہی یہ کام کر رہے، گھر میں کسی نے دیکھا نہیں۔ امسل کی شال کو اٹھاتے ہوئے کریم نے اسے سٹینڈ پر پھیلائی تھی جب اچانک یہ دروازہ کھلا تھا۔ کریم ذرا آنا جلدی سے، میں نے تم سے۔ آفاق جو اندر آیا تھا اس نے جلدی میں دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ امسل باہر ہے، اس لیے وہ جلدی میں دروازہ کھولتے ہوئے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ کریم کو استری اسٹینڈ کے پاس کھڑے دیکھ کر اس کی باقی کی بات اس کے منہ میں رہ گئی تھی اور اس کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کبھی مجھے کام کرتے نہیں دیکھا؟ کریم کے چہرے پر اطمینان ہی اطمینان تھا۔ دیکھا ہے، لیکن یہ… آفاق بھی شوق میں تھا۔ بیوی کے کام کرنا ثواب کا کام ہوتا ہے نا، تو اس میں شرم والی کون سی بات ہے؟ فکر نہ کرو، تم پر بھی یہ وقت آئے گا۔ کریم کی بات سن کر آفاق کا قہقہا بلند ہوا تھا اور پورے کمرے میں گونجا تھا۔ ویسے کریم بالکل ٹھیک ہوا تمہارے ساتھ، بھابھی بالکل ٹھیک کر رہی ہیں۔ تم جو ہر ایک پر اپنا روب جماتے تھے نا، اب تم پر بھی کوئی روب جمانے کے لیے آ گئی۔ چلو شاباش، بیوی کے کام کرو، میں بعد میں آتا ہوں۔ آفاق ہنستے ہوئے باہر کی طرف چلا گیا تھا اور کریم بڑی ہی دلجوئی سے امسل کے شال کو پریس کرنے میں لگ گیا تھا۔ کریم میٹنگ کے لیے نکلنے لگا تھا جب آفاق نے اس کو راستے میں ہی روک لیا تھا۔ وہ جو کریم کے کمرے میں سے بہت ضروری بات کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن کریم کو اس حالت میں دیکھ کر اسے مزید وہاں پر رکا نہیں گیا تھا، لیکن بات بھی بہت ضروری تھی۔ وہ کریم کے پاس آیا۔ کریم، اگر تمہاری میٹنگ زیادہ ضروری نہیں ہے تو کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ مزید وقت ضائع اور ہم مزید کسی مشکل میں پڑ جائیں۔ آفاق کی بات پر کریم نے جو گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا اس نے آفاق کی طرف دیکھا۔ بتاؤ کیا بات ہے، سن رہا ہوں میں۔ نہیں کریم، سننے والی نہیں ہے بات، تم چلو میرے ساتھ، اگر میٹنگ کینسل کر سکتے ہو یا کسی کو ہینڈ اوور کر سکتے ہو تو وہ کرو، پھر میری بات سنو، آفاق نے قدرے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کریم نے آفاق کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو حالات چل رہے ہیں اس حالات میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے۔ امسل اس کے پاس تھی، موجود تھی۔ اس کی زندگی اب ایک خوشگوار موڑ پر آ گئی تھی، لیکن اسے بہت سی الجھنوں کا حل کرنا تھا۔ کریم نے اپنے آفس میں اپنے مینیجر کو کال کی جو پاکستان میں اس کا بزنس دیکھ رہا تھا۔ اسے میٹنگ ہینڈل کرنے کا کہہ کر وہ آفاق کے ساتھ گھر میں دوبارہ آ گیا تھا، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ کریم دوبارہ گھر آ گیا ہے۔ آفاق کریم کو ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا جو گھر کی دوسری جانب تھا۔ اس کا دروازہ باہر گارڈن کی طرف بھی نکلتا تھا۔ دونوں اب آفاق کے کمرے میں موجود تھے۔ آفاق نے لیپ ٹاپ اوپن کر رکھا تھا، بیڈ پر کچھ فائلز وغیرہ پڑی ہوئی تھی۔ کریم جا کر آفاق کے کمرے میں پڑی ہوئی 2 کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا تھا جس کے سامنے ایک چھوٹی سی ٹیبل تھی۔ آفاق نے اپنی ساری فائلز اٹھائی اور لیپ ٹاپ اٹھایا اور جا کر وہ بھی ساتھ والی کرسی کو کریم کے قریب کر کے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھا اور فائلیں بھی رکھی۔ ہاں بتاؤ، اب کیا دکھانا تھا، کیا بتانا تھا مجھے؟ کریم کے کہنے پر آفاق نے لیپ ٹاپ پر ویڈیو اوپن کر دی۔ کریم اپنی دونوں کوہنیوں کو اپنی ٹانگوں پر جمائے اور دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے بڑے غور سے اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا۔ اس ویڈیو میں ابھی تک اندھیرا نظر آ رہا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، روشنی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ تھوڑی سی ویڈیو اور چلی جب اسی اندھیرے میں ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن ہوئی تھیں اور وہ گاڑی آ کر ایک دم ایک جھٹکے کے ساتھ رکی تھی، اور وہ گاڑی کسی اور کی نہیں، احمد منصور کی گاڑی تھی۔ احمد منصور گاڑی میں سے نکلے تھے اور اپنے ٹائر کو چیک کر رہے تھے جب پیچھے سے کسی نے آ کر اس کے سر پر وار کیا تھا۔ وار کرنے والے کا چہرہ واضح نہیں تھا، اس نے کالے کیپ اور اوپر ماسک پہنا ہوا تھا اور کالا ہی سوٹ پہنا ہوا تھا۔
کریم بڑے غور کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یہ ویڈیو کہاں سے ملی؟ کریم نے ویڈیو کو روکا اور آفاق کی طرف دیکھا۔ میں وکیل ہوں کریم، کوئی چھالیاں بیچنے والا نہیں، اور میرے بہت سے تعلقات ہیں۔ آفاق نے برا سا منہ بنا کر کریم کو دیکھا، جیسے اس کے وکیل ہونے پر شک ہو۔ اچھا، مجھے تو یہی لگا کہ تم چھالیاں بیچتے ہو۔ خیر آگے بتاؤ۔ کریم کی بات پر آفاق سلگ کر رہ گیا تھا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ میں پہلے خاموش تھا، صرف اریبہ کی وجہ سے، کیونکہ میں جو کچھ دیکھ چکا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اریبہ کو دکھاؤں، لیکن اریبہ کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، اور اب جو تم آگے دیکھنے لگو گے اور تم خود بھی پریشان ہو جاؤ گے۔ آفاق کی بات پر کریم نے کچھ سوچتے ہوئے دوبارہ سے ویڈیو کو اوپن کیا تھا۔ ویڈیوز تھوڑی سی آگے چلی تھی اور جس شخص نے احمد منصور کو سر پر مارا تھا، اس کے بعد اس نے احمد منصور کو مارنے کے بعد ٹانگوں سے کھینچ کر اسے پہاڑی کے نیچے کھائی میں پھینک دیا تھا اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے واپس کی طرف مڑ گیا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھنا کریم کے لیے بہت اذیت ناک تھا، اور اس نے ایک سیکنڈ کے لیے اذیت کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کیا تھا اور پھر اپنی آنکھیں کھولی۔ ویڈیو تھوڑی سی آگے بڑھی تھی۔ کچھ سیکنڈ کا ہی ٹائم گزرا تھا جب حارب کی گاڑی وہاں سے گزری تھی، اور جیسے ہی حارب کی گاڑی گزری کریم کے ہاتھ فوراً لیپ ٹاپ پر گئے تھے۔ اس نے وہاں پر ہی ویڈیو کو روکا تھا۔ یہ تو حارب کی گاڑی ہے، یہ وہاں پر کیا کر رہا ہے؟ کریم کی آنکھوں میں حیرت تھی، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ اس سوال کو تو کریم اتنے دنوں سے حل نہیں کر پا رہا کہ حارب کی گاڑی وہاں پر کیا کر رہی ہے، جبکہ اس وقت حارب وہ ہمارے پاس موجود تھا، گھر میں دعوت چل رہی تھی، تو یہ حارب کی گاڑی یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ اور مزید پریشانی کی یہ بات یہ ہے کہ یہ تھا بھی ون وے، اور ون وے پر دوسری طرف سے حارب کی گاڑی وہاں پر کیسے آ گئی؟ آفاق کی بات مکمل ہوئی تھی کہ کریم نے دوبارہ سے ویڈیو آن کی تھی۔ حارب کی گاڑی احمد منصور کی گاڑی کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکی تھی اور پھر آگے بڑھ گئی تھی۔ کریم کو لگا کہ اب یہ ویڈیو ختم ہو گئی ہے، اس نے کمپیوٹر کو بند کرنا رہا، لیکن آفاق نے کریم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر لیپ ٹاپ کو بند کرنے سے روک دیا تھا۔ کریم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ سے پھر اس ویڈیو کی طرف دیکھا جہاں پر کچھ ہی سیکنڈ کے بعد حارب کی گاڑی دوبارہ آئی تھی اور اس نے پیچھے سے آ کر احمد منصور کی گاڑی کو ہٹ کیا تھا، اور وہ گاڑی جہاں پر احمد منصور کو پھینکا گیا تھا اس کے ساتھ ہی اس کھائی کے اندر گر گئی تھی۔ یہ سب کیا بکواس ہے؟ میں ابھی حارب سے جا کر پوچھتا ہوں۔ کریم نے فوراً ہی لیپ ٹاپ غصے سے بند کیا اور کرسی سے اٹھا۔ کریم، کیا بے وقوفی کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اور بیٹھو یہاں پر اور میری بات پہلے غور سے سنو، ابھی بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ آفاق کی بات پر کریم بیٹھ گیا تھا، کیونکہ کریم کو پہلے ہی حارب پر غصہ تھا کہ اس نے اپنی ایجنسی کو کیوں یہ انسٹرکشن دی تھی کہ وہ اسے غلط انفارمیشن دے۔ پہلے اسے لگا کہ شاید وہ اس کے پرسنل کام کی وجہ سے اس نے اسے ایجنسی کو کہا ہوگا، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنی ایجنسی سے کوئی فیور نہیں لیتا تھا، جو بھی کام اس نے کرنا ہوتا تھا فیملی کے لیے وہ خود کرتا تھا۔ بولو آپ کیا رہ گیا دیکھنے کے لیے؟ کریم کی بات پر آفاق نے ایک فائل کھول کر کریم کے سامنے کہ اس میں کچھ تصاویر ہیں، وہ تم دیکھ لو پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ کریم نے آفاق کے ہاتھ سے وہ فائل لی اور فائل کو کھولا۔ اس کے اندر کچھ تصاویر تھی، جس کے اندر ایک ولا تھا اور اس ولا کے سامنے ایک بلیک کلر کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ گاڑی حارب کی تو نہیں تھی، کسی اور کی تھی، لیکن اس کے اندر سے نکلنے والا وہ فرد ویسا ہی تھا جس نے احمد منصور کو مارا تھا، وہی کالے کیپ والا، ماسک اور کالے کپڑے پہنے۔ کریم نے 3-4 تصویریں پیچھے کی تھی، کیونکہ وہ اس آدمی کی تصویریں تھیں جو چلتے چلتے اس کے سٹیپ بائی سٹیپ تصویریں بنی ہوئی تھی۔ اگلی تصویر کو دیکھتے ہوئے کریم کے چہرے پر حیرت تھی جب وہ آدمی جا کر نگین بیگم کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ تم مسز ثاقب سلطان ہو پر نظر رکھ رہے تھے؟ کریم نے تصویروں کو سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے آفاق کی طرف دیکھا، کیونکہ اب جو کچھ پوچھنا تھا اس نے آفاق سے پوچھنا تھا۔ ہاں میں اس کے اوپر نظر رکھ رہا تھا، لیکن شروع سے نہیں، صرف 3 سال سے، جب ڈیڈ کو اس ملازمہ نے مارنے کی کوشش کی تھی تب سے مسز ثاقب سلطان پر نظر رکھ رہا تھا۔ مجھے اس دن ملازمہ کا اور مسز ثاقب سلطان کا جھگڑا کچھ مشکوک سا لگا تھا، لیکن میں پھر بھی اس کو درگزر کر گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جتنا بڑا جو واقعہ پیش آیا تھا، پھر ملازمہ کی موت، مجھے بھی پھر مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا تھا۔ تب سے لے کر اب تک میں مسز ثاقب سلطان پر نظر رکھ رہا ہوں اور مجھے بہت کچھ ملا، لیکن وہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، لیکن جو تمہیں بتانے والا تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا۔ آفاق کی بات پر کریم نے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ تصویر کی طرف دیکھا اور پھر آفاق کی طرف دیکھا۔ اس ملازمہ نے ڈیڈ کو زہر مسز ثاقب سلطان کے کہنے پر دیا تھا۔ کریم نے انتہائی اطمینان سے بولتے ہوئے آفاق کے سر پر بم ہی پھوڑ دیا تھا۔ وٹ؟ کیا کہا تم نے کریم؟ تمہیں پتا تھا اور تم نے کچھ کیا نہیں اور تم خاموش بیٹھے ہو؟ آفاق کے اوپر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کریم کو سلام کرے یا اسے شاباشی دے۔ وقت نہیں بچا تھا آفاق کہ میں کوئی ایکشن لے سکتا۔ پہلی بات، مجھ سے یہ سب کچھ چھپایا گیا۔ اگر مجھے پہلے سے بتا دیا ہوتا تو ڈیڈ تک یہ نوبت آتی ہی نہ۔ اگر مجھے پہلے سب کچھ بتا دیا جاتا، جیسے ہی اسے پولیس پکڑ کر لے کر گئی تھی، تو اس ملازمہ کی بھی موت نہ ہوتی، لیکن اس ملازمہ نے بھی ہمارا کچھ نہ کچھ نمک کھایا تھا۔ ڈیڈ اس کی کافی ہیلپ کرتے تھے۔ اس نے جیل میں سے صبح کو مجھے کال کی تھی اور کہا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ مسز ثاقب سلطان کے کہنے پر کیا ہے اور وہ جرم قبول کر لے گی۔ وہ مسز ثاقب سلطان کا نام لے سکتی ہے، بس اس کے بیٹے کو مسز ثاقب سلطان سے بچا لیں۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ مسز ثاقب سلطان کے قبضے میں تھا۔ مجھے جیسے ہی پتہ چلا میں نے اس کو حوصلہ دیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں وہیں پر آ رہا ہوں، لیکن جیسے ہی میں پولیس اسٹیشن پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کی وہاں پر ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اگر تم لوگ مجھے شام کو ہی بتا دیتے کہ یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو شاید وہ بھی بچ جاتی اور ہمارے ہاتھ میں ثبوت بھی آ جاتا کہ مسز ثاقب سلطان نے ڈیڈ کو مارنے کی کوشش کی ہے۔
لیکن وہ عورت، وہ ملازمہ ہی سب سے بڑا ثبوت تھی، اور اسے بھی مسز ثاقب سلطان نے مروا دیا اور ہمارے ہاتھ سے بہت بڑا ثبوت چلا گیا۔ تمہیں پتہ ہے وہ لوگ ثبوت نہیں چھوڑتے، کہیں بھی نہیں چھوڑتے، چاہے ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ کریم کی باتوں پر آفاق کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا، لیکن اب ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اور وہ اس کا بیٹا، اس کا کیا بنا؟ آفاق اچانک اس ملازمہ کے لیے افسوس کر رہا تو اس نے فوراً ہی اس کے بیٹے کا پوچھا۔ وہ بیکچے اسکول میں پڑھ رہا ہے، ہاسٹل میں ہی رہ رہا ہے۔ میں نے اپنے طریقے سے اس کے بیٹے کو مسز ثاقب سلطان کے قبضے سے آزاد کروا دیا تھا، اور ویسے بھی اس کو اب اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس نے اس کی ماں کو مروا دیا تھا اور وہ اس کے اوپر بوجھ تھا۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ کیسے آزاد کروایا، کیونکہ میں تمہیں سب کچھ بتانے والا نہیں ہوں۔ کریم کی بات پر آفاق نے سر جھٹکا تھا اور کریم کی طرف دیکھا تھا، اور اب اس کا کیا کرنا ہے؟ آفاق نے تصویروں کو لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا۔ بات تو واقعی بہت سیریس ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، تم کیا کہتے ہو؟ کریم کے لہجے میں سنجیدگی تھی، اور اس نے دوبارہ تصویر کو پکڑتے ہوئے اسے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے حارب کو کوئی پھنسا رہا ہے، کوئی حارب کے ارد گرد ہے جو اس کے اوپر نظر رکھ رہا ہے، حتیٰ کہ ہمارے گھر پر بھی کوئی نظر رکھ رہا ہے، جیسے کہ مسٹر پاشا نے کہا تھا۔ آفاق کی بات پر کریم نے تصویر ٹیبل پر رکھی تھی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ اور حارب کی ایجنسی والی بات، اس کو تم اگنور نہیں کر سکتے۔ اگر حارب کو کوئی پھنسا رہا ہے تو کیا مطلب ہے کہ وہ حارب کا نام استعمال کر رہے ہیں؟ کریم کی بات پر آفاق نے بھی اس کی بات پر غور کیا تھا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی ایجنسی میں ہی کوئی ایسا آدمی ہو، کیونکہ اس کا کام بھی ایسا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے پڑا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ آفاق نے اپنی رائے دی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سب کی بات پر آفاق یکدم چونکا تھا۔ امپاسبل کریم، حارب کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی ہے وہ، یار وہ ہمارا ہے، ایسے وہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور رہی بات احمد منصور کی، وہ اسے کیوں مارے گا؟ وہ تو اریبہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسے شادی ہو گئی۔ آفاق نے جیسے کریم کی بات کو ناک سے مکھی کی طرح اڑایا تھا۔ اور اب اریبہ کا کہیں کچھ اتا پتہ نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کریم کی بات پر آفاق نے یکدم کریم کی طرف دیکھا تھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ حارب نے اپنی بیوی کو کہیں چھپا لیا، اس نے اسے اغوا کر لیا، یا خدا نخواستہ مار دیا؟ تم اتنے ہائی لیول پر کیسے سوچ سکتے ہو کریم؟ آفاق کی بات پر کریم نے آگے کو جھکتے ہوئے آفاق کی ٹانگ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا۔ تو پھر کیا تم ہو اس سب کے پیچھے؟ کریم کی بات پر آفاق کے تو پاؤں تلے آگ بجھ گئی تھی۔ استغفر اللہ کریم، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ لگتا ہے شادی کروا کے تمہارا دماغ ویسے ہی کام کرنا چھوڑ گیا۔ کچھ بیوی کے کپڑے پریس کر رہے ہوتے ہو تو کبھی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہوتے ہو۔ آفاق نے بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، وہ کریم کو بات لگائے بغیر نہیں رہ سکا۔ اب یہ درمیان میں بیوی کے کپڑوں کی بات کہاں سے آ گئی؟ آفاق کی بات سے کریم کے منہ کا ذائقہ ہی خراب ہوا تھا۔ ہاں تو تم بھی ٹھیک طریقے سے بات کرو، آگے کیا کرنا ہے؟ تم بھی حارب کی طرف بڑھ گئے ہو۔ حارب ہمارا بھائی ہے، مجھے اس پر یقین ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اور وہ ایسا کرے گا بھی کیوں؟ ایک تو جواز دو مجھے تاکہ مجھے بھی یقین آئے، یہ نہ ہو کہ ہم حارب کے پیچھے لگ کر اصل مجرم کو ہاتھ سے جانے دیں۔ آفاق کی بات پر کریم نے کچھ سوچتے ہوئے آفاق کی ٹانگ سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ چلو دوبارہ سے ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں شاید کوئی سراغ مل جائے۔ کریم اور آفاق دونوں بیٹھے اس ویڈیو اور تصویر پر اپنی اپنی رائے دے رہے تھے، اور گھر کی دوسری طرف امسل کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ جب سے تنزیلہ بیگم نے اسے کہا تھا کہ وہ کل کچن میں جا کر کچھ میٹھا بنائے گی، اور یہ سب کچھ زلیخا بیگم کی غیر موجودگی میں تنزیلہ بیگم نے امسل کو کہا تھا، اور وہ تب سے موبائل پر بیٹھی مختلف ریسیپیز نکال کر دیکھ رہی تھی۔ اسے تو کافی بنانے کے علاوہ کچھ آتا بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے سسرال میں کریم کے گھر والوں کے سامنے جتنا اچھا بننے کی کوشش کر رہی تھی، اتنی ہی اس کے لیے مشکل کھڑی ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے کپڑے پریس کرنا اور اب کچن میں جا کر کام کرنا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر وہ کریم کو بتائے گی تو یقیناً وہ اس کا مذاق بنائے گا، اور وہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کی محبت اس کا مذاق بنائے۔ اس نے ایک دو ریسیپی ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں رکھی کہ وہ رات کو پھر دیکھے گی۔ اسے اب رات کے ڈنر کے لیے تیار ہونا تھا، جو کریم اسے کہہ کر گیا تھا کہ وہ رات کو باہر ڈنر کریں گے۔ وہ موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے الماری کی طرف بڑھ گئی تھی، اور وہیں کریم اور آفاق دونوں کیس پر ڈسکس کر رہے تھے۔ جب کریم نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، رات کے 7 بج رہے تھے، اسے یاد آیا کہ اس نے تو امسل کے ساتھ ڈنر پر جانا تھا۔ اچھا آفاق، میں چلتا ہوں، اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی تم کسی سے بات مت کرنا۔ جب تک ہمارے ہاتھ میں کوئی سرا نہیں آ جاتا تب تک ہم کسی کو کچھ نہیں بتانے والے۔ کریم کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا اور آفاق کریم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیا مطلب کہاں جا رہا ہوں؟ ظاہری سی بات ہے کہ گھر جا رہا ہوں۔ کریم نے اپنی کلائی میں پہنی ہوئی گھڑی میں ٹائم ایک بار پھر دیکھتے ہوئے کہا۔ کریم، سچ بتاؤ، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم ہاتھ سے نکل چکے ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کریم صاحب برتن دھو رہے ہیں، کریم سنجرانی صاحب کپڑے دھو رہے ہیں، بھابھی کو کچھ سکھا دو تاکہ گھر والوں کے سامنے تمہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آفاق نے کریم کو بات لگاتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کیا، اور وہیں کریم نے ایک نظر آفاق پر ڈالی تھی۔ تمہیں میں نے بتایا نہیں کہ اپنی بیوی کا ہاتھ بٹانا، اس کا کام کرنا ثواب کا کام ہوتا ہے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ ثواب کماؤں۔ اب مزید مجھ سے بحث مت کرنا، میں پہلے ہی لیٹ ہو رہا ہوں۔ کریم نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ وہ جانتا تھا کہ آفاق آگے سے کیا کہنے والا ہے، اور آفاق سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ کم سے کم اپنی شادی کو ایسا نہیں بنانے والا تھا، یہ اس کا خیال تھا۔
کریم جیسے ہی اپنے کمرے میں آیا، امسل تیار ہو کر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ہلکا آسمانی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جو تنزیلہ بیگم نے اسے دیا تھا، جس پر شیشے کی کڑھائی کا کام ہوا تھا، جس نے زندگی میں دوسری مرتبہ لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پہنا تھا۔ پہلے وہ عنایا گل کے گھر سے پہن کر آئی تھی اور اب وہ یہاں پر دوسری مرتبہ پہن رہی تھی۔ ہلکا آسمانی کلر اس کی آنکھوں سے میچ ہوتا کسی نیلی جھیل پر چھایا ہوا نیلا آسمان کی مانند لگ رہا تھا۔ کریم نے جیسے ہی امسل کی طرف دیکھا، اس کے دل نے ماشاءاللہ کہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کریم نے فوراً اپنی نظریں اس سے ہٹا لی تھی کہ کہیں وہ بہک نہ جائے۔ امسل اپنی ہیل کا اسٹیپ بند کرنے کی کوشش میں تھی۔ کریم الماری سے اپنے کپڑے لے کر فریش ہونے چلا گیا تھا، لیکن جب وہ فریش ہو کر باہر آیا تب بھی امسل اپنی ہیل کے اسٹیپ کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل شیشے میں بالوں کو برش کرتے ہوئے امسل کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی، اور وہ اسی پریشانی میں کب سے ایک ہیل کے اسٹیپ پر ہاتھ رکھ کے کبھی اس کو بند کر رہی تھی تو کبھی کھول رہی تھی۔ کبھی چلتا ہوا امسل کے پاس صوفے کے قریب آیا اور ایک گھٹنے کے بل پر بیٹھ کر تھوڑا سا جھکتے ہوئے اس نے امسل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ وہیں امسل کو یکدم چونک گئی تھی، اسے پتہ نہیں چلا تھا کہ کریم کب کمرے میں آیا تھا۔ لاؤ میں بند کر دیتا ہوں۔ کریم نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے امسل کی ہیل کا اسٹیپ بند کیا تھا۔ اس کی ہیل کا اسٹیپ بند کرتی ہی جیسے کریم نے نظر اٹھا کر امسل کی طرف دیکھا، وہ اپنے ہاتھوں کو مسلسل مسل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی اور نیلی آنکھوں میں نمی صاف نظر آ رہی تھی۔ کریم یکدم چونک گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گھر میں کوئی بات ہوئی ہے کیا، کسی نے امسل کو کچھ کہا ہے کیا۔ وہ تو سیدھا ہی اپنے کمرے میں آ گیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ تیار ہوئی ہے کہ نہیں۔ وہ ڈنر سے لیٹ ہو رہے تھے۔ امسل کیا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کریم زمین سے اٹھتے ہوئے امسل کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور وہیں امسل کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے۔ کریم کو لگا کہ وہ جو چند گھنٹے اس سے دور ہوا تھا اس نے غلطی کر دی۔ آج امسل کا دوسرا دن تھا گھر میں، اسے گھر میں رہنا چاہیے تھا۔ امسل پلیز بتاؤ ہوا کیا ہے، مجھے بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے تو میں جا کر بات کرتا ہوں، جب تک بتاؤ گی نہیں تو پتہ کیسے چلے گا مجھے۔ کریم کی بات پر امسل نے اپنے ہاتھ کے پشت سے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ آنٹی نے کہا ہے کہ میں کل کچن میں کچھ میٹھا بناؤں گی۔ امسل بات کرتے ہوئے درمیان میں رکی تھی، اس کے آنسو پھر نکلے تھے۔ تو امسل اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہر لڑکی بناتی ہے کچن میں جا کر میٹھا۔ کریم کو لگا کہ شاید تنزیلہ بیگم نے کچھ اور نہ کہہ دیا، وہ امسل کے بولنے کا منتظر تھا۔ بتاؤ امسل، اب رونا بند کرو، رو کیوں رہی ہو؟ میٹھا بنانا ہے تو بن جائے گا میٹھا، اس میں کون سی ایسی بات ہے رونے کی؟ کریم نے دوبارہ سے پھر امسل کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے کچھ بھی نہیں بنانا آتا۔ امسل کے یہ کہنے کی دیر تھی، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ لے لیا تھا اور اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، اور وہیں کریم نے اپنی گھنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا تھا اور اپنے ہونٹوں پر اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ اس لڑکی نے اسے ایک دن میں ہی اتنا گھما کر رکھ دیا تھا، آگے نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ بس امسل، اتنی سی بات تھی اور تم نے رو کر اتنا برا حال کر لیا۔ کریم نے بمشکل سے اپنی ہنسی دبائی تھی اور اس نے امسل کے دونوں ہاتھوں کو اس کے چہرے سے الگ کیا تھا۔ آپ کے لیے اتنی سی بات ہوگی لیکن میرے لیے نہیں ہے۔ آپ کے گھر والے کیا سوچیں گے کہ مجھے ایک میٹھا بنانا نہیں آتا؟ مجھے تو انفیکٹ کچھ بھی نہیں بنانا آتا سوائے کافی کے، اور ہاں مجھے کپڑے بھی پریس کرنے نہیں آتے، نہیں تو میں آپ کی شرٹ ضرور پریس کرتی۔ امسل نے روتے ہوئے سب کی بات بھی کلیئر کر دی تھی۔ اچھا پہلے چپ کر۔ کریم نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے امسل کے دونوں گالوں کے آنسو صاف کیے تھے۔ آپ کیا کریں گے مجھے پتہ ہے، کل مجھے آپ سب کے سامنے شرمندگی ہوگی جب مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آئے گا۔ امسل نے کریم کے دونوں ہاتھوں میں لیے اسلتے جائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کریم نے امسل کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لی، اسے کوئی نہ کوئی تو حل نکالنا ہی تھا، اور وہ اب اپنی بیوی کو سب کے سامنے شرمندہ ہونے تو نہیں دے سکتا تھا، اور وہ حل صرف یہی تھا کہ وہ اس کے ساتھ کچن میں جا کر اس کی مدد کریں یا خود وہ میٹھا بنائیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تنزیلہ بیگم تو ان معاملوں میں پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ کریم چاہے کچھ بھی کہہ لیتا، ہم دونوں مل کر کل میٹھا بنا لیں گے، خوش اب؟ کریم نے امسل کی طرف دیکھا۔ سچ میں آپ میرے ساتھ کچن میں جا کر میٹھا بنائیں گے؟ امسل کے چہرے کی پریشانی یکدم خوشی میں بدلی تھی۔ اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں بچتا، اگر کوئی اور حل ہے تو بتا دو، کریم کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور وہیں امسل نے مسکراتے ہوئے کریم کی طرف دیکھا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں، مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنا اچھا نہیں ہوں جتنا آپ نے مجھے سمجھ لیا۔ خیر آپ اٹھیں اور اپنا حلیہ درست کریں، ہمیں ڈنر کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ کریم یہ کہتے ہوئے دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا تھا، اور امسل خوشی سے اب اٹھ کر پہلے بیڈ سے اپنی شال اٹھانے کے لیے بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ دونوں تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلے تھے، لیکن جیسے وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے، سامنے ڈرائنگ روم میں بیٹھی نگین بیگم کو دیکھ کر دونوں کے قدم رکے تھے۔ نگین بیگم کے چہرے کا غصہ دیکھ کر کریم اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ یہاں پر کسی مقصد کے لیے آئی ہیں۔ ایک پل کے لیے امسل کریم سے ایک قدم پیچھے ہوتے ہوئے اس کے پیچھے ہو گئی تھی۔ اس نے کریم کے کوٹ کا بازو پکڑتے ہوئے کریم کی طرف دیکھا۔ کریم نے تھوڑی سی گردن موڑ کر امسل کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اپنے برابر کھڑا کیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ امسل نگین بیگم سے ڈر رہی تھی یا گھبرا رہی تھی، وہ بس اس بات سے ڈر رہی تھی کہ کہیں نگین بیگم کریم کے دماغ میں کوئی ایسی بات نہ ڈال دے، کوئی ایسا شک نہ کریم کے دماغ میں پیدا کر دے۔ وہ 3 سال سے اس کے پاس رہی تھی، اور وہ جتنی شاطر خاتون تھی ان سے کسی بھی قسم کی توقع کی جا سکتی تھی۔ کریم اور امسل دونوں ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے تھے۔ ڈرائنگ روم میں نگین بیگم، جہانگیر سنجرانی اور تنزیلہ بیگم بیٹھے ہوئے تھے۔ نگین بیگم نے امسل کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تھا۔
اور اس کا حلیہ ہی بدل چکا تھا۔ وہ لانگ شرٹ، ٹراؤزر، سر پر دوپٹہ اور کندھے پر شال لیے وہ کریم کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ وہ والی امسل تھی ہی نہیں جو شہاب سلطان کے آفس میں کام کرتی تھی اور مختلف پارٹیز کو اٹینڈ کرتی تھی۔ نگین بیگم نے ایک حقارت بھری نظر امسل پر ڈالی اور سر جھٹک کر کریم کی طرف دیکھا۔ وہ یہ تو جان گئی تھی کہ یہ دونوں کہیں جا رہے ہیں، اور اس سے اچھا موقع نگین بیگم کے لیے کیا ہوتا کہ وہ اس وقت ان دونوں کے چہروں کی خوشی کو نوچ ڈالتی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک پیپر تھا جو امسل اور اس کی فیملی کے لیے یقیناً پریشانی کا باعث تھا، لیکن کریم نے اپنے آپ کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، ایک وہ سکون تھا جس کو دیکھتے ہوئے نگین بیگم مسلسل اندر سے جل رہی تھی۔ وہ کریم کے آنے سے پہلے ہی وہ پیپر تنزیلہ بیگم اور جہانگیر سنجرانی کو دکھا چکی تھی، اس لیے وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ انہیں انتظار تھا صرف امسل کا اور کریم کے آنے کا کہ وہ خود ہی آ کر کوئی فیصلہ لیں۔ تم نے آخر چن ہی لیا اپنے لیے وہ راستہ جہاں پر تمہارے نصیب میں بس یہی جو کچھ ہے وہ میں دیکھ رہی ہوں۔ نگین بیگم نے امسل کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے اس کے لباس پر طنز کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کریم کچھ کہتا، امسل نے کریم کے بازو پر اپنے ہاتھ کی گرفت بڑھائی تھی۔ نگین آنٹی، میرے اللہ نے میرے نصیب میں جو بھی لکھا ہے میں اس سے بہت خوش ہوں۔ اللہ کا شکر ہے میرا نصیب بہت اچھا ہے اور وہ میرے ساتھ ہے۔ آپ بتائیں آپ کا یہاں آنا کیسا ہوا؟ امسل نے نہایت تحمل کے ساتھ بات کی تھی اور کریم کو امسل کے اس لہجے میں جواب کی توقع نہیں تھی۔ وہ امسل کو اپنے ساتھ لیے بیٹھ گیا تھا اور نگین نے تو امسل کے جواب پر سلگ ہی گئی تھی۔ لگتا ہے کریم سنجرانی ہاؤس آ کر تم بھی ان لوگوں کی زبان سیکھ گئی ہو۔ خیر میں یہاں پر بحث کرنے کے لیے نہیں آئی، مجھے تمہاری اور تمہاری فیملی کی زبان کو بند کرنا اچھے سے آتا ہے۔ نگین بیگم کی بات سن کر امسل نے یکدم نگین بیگم کی طرف دیکھا اور پھر کریم کی طرف دیکھا۔ کریم بہت اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں سیدھا سیدھا کہیں۔ امسل نے جب کریم کے چہرے پر اتنے سکون کے تاثرات دیکھے تو اس نے نگین بیگم کی طرف اپنا رخ کرتے ہوئے کہا، میں کہوں گی تو کچھ نہیں امسل، لیکن تمہیں یہ دکھانا ہے۔ نگین بیگم نے آگے جھکتے ہوئے ایک پیپر امسل کی طرف کیا اور امسل نے بھی آگے بڑھ کر وہ پیپر پکڑا۔ پیپر کو پکڑتے ہی امسل نے جیسے اس پر نظر دوڑائی، اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ اسے اس سب چیز کی توقع نہیں تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مان ہی نہیں سکتی، میں ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ امسل نے وہ پیپر دیکھا جہاں پر زلیخا بیگم نے ان دونوں کو گارڈین نگین بیگم کو بنایا تھا۔ تم مانو یا نہ مانو امسل، لیکن تمہاری ماں نے تم دونوں کا گارڈین تو مجھے ہی بنا دیا تھا، لیکن کیونکہ تمہاری شادی کریم سے ہو گئی تو پیچھے بچی انوال، تو انوال کے گارڈین تو میں ہی ہوں، اور یہ اس کا ثبوت ہے۔ اور اگر تم نے انوال کو میرے ساتھ نہ بھیجا تو صبح کورٹ کے آرڈرز آ جائیں گے اور ساتھ پولیس آئے گی اور یہاں پر سنجرانی ہاؤس میں ہر طرف پولیس ہوگی اور پھر وہ انوال کو میرے ساتھ لے کر چلی جائے گی۔ نگین بیگم نے بڑے اطمینان کے ساتھ پولیس کا نام لیتے ہوئے کریم کی طرف دیکھا تھا جسے اس نے سلطان مینشن میں پولیس کو بھجوا کر دونوں کو گرفتار کروایا تھا۔ ایک طرف سے نگین بیگم اسے اپنی زبان سے زہر اگل رہی تھی تو دوسری طرف اس کو کریم کی چپ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ امسل کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ ایک مشکل حل ہوتی تھی تو دوسری سر پر آ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس نے پہلے کریم کی طرف دیکھا، پھر جہانگیر سنجرانی اور پھر تنزیلہ بیگم کی طرف دیکھا۔ وہ سبھی کریم کے بولنے کے منتظر تھے جو آرام سے بیٹھا نگین بیگم کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ کریم نے امسل کی طرف دیکھا جس کے ہاتھ میں پیپرز تھے اور اس کا ہاتھ ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا جو کریم کو واضح محسوس ہو رہا تھا۔ امسل، تم نے کبھی پاکستان کی اسپیشلی اسلام آباد کے پکوڑے کھائے ہیں؟ کریم جو کب سے چپ بیٹھا تھا جب بولا تو اس کی بات سن کر ڈرائنگ روم میں بیٹھے سبھی کے چہروں پر حیرت آ گئی تھی۔ نگین بیگم کی توقع کے برعکس کریم نے یہ جواب دیا تھا۔ وہیں امسل نے کریم کی طرف دیکھا تھا کہ ایک پل کے لیے اسے کریم کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ کل کورٹ سے آرڈر آ جائے گا اور پولیس اس کی بہن کو لے جائے گی اور کریم پکوڑوں کی بات کر رہے۔ نہیں کھائے نا امسل؟ مجھے پتا تھا کہ تم نے نہیں کھائے ہوں گے۔ مسز ثاقب سلطان، کمال کرتی ہیں آپ نے 3 سال میں امسل کو ہمارے پاکستان کے پکوڑے نہیں کھلائے۔ چلو کوئی بات نہیں امسل، ابھی ڈنر سے واپسی پر میں تمہیں پکوڑے کھلواؤں گا اور میرے خیال میں اس پیپر کے اوپر پکوڑے رکھ کر کھانے کا مزہ ہی الگ ہوگا، کیونکہ جب اس پیپر کے اوپر پکوڑے رکھ کے کھائیں گے تو پکوڑے گرم رہیں گے کیونکہ اس پیپر کے اندر بہت زیادہ آگ بھری ہوئی ہے۔ کریم کی بات تھوڑی بہت جہانگیر سنجرانی کو سمجھ آ گئی تھی کہ ان کا بیٹا کچھ نہ کچھ تو کر کے بیٹھا ہوا جو اتنا اس کے چہرے پر اطمینان ہے اور ویسے ہی باتیں کر رہا ہے، اور وہیں نگین بیگم اپنی اس انسلٹ پر سلگ کر رہ گئی تھی اور فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ تم دونوں کا رومانس تو صبح ختم ہوگا اور پھر میں پوچھوں گی کہ تم لوگوں کے پکوڑوں میں مرچیں زیادہ تھیں یا زہر بھرا ہوا تھا۔ نگین بیگم کے ایسے اٹھ کر بولنے پر کریم جو امسل کی طرف متوجہ تھا اس نے فوراً ہی نگین بیگم کی طرف دیکھا۔ ارے مسز ثاقب سلطان، آپ یہیں پر ہیں؟ مجھے لگا شاید آپ پیپر دے کر چلی گئی ہیں۔ چلیں بیٹھیں بات کرتے ہیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ کریم کی بات پر نگین بیگم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں پر رکے کیا جائیں۔ ایک طرف سے وہ کریم سے جس سلسلے میں بات کرنے کے لیے آئی تھی وہ ہر حال میں کرنا چاہتی تھی، اور دوسرا کریم اس کے مسلسل انسلٹ کر رہا تھا، وہ بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ بہرحال اسے کڑوا خون بھر کر بیٹھنا ہی پڑا۔ اور وہیں کریم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مسز ثاقب سلطان ایک لالچی عورت ہے اور وہ اپنے لالچ میں اپنی عزت نفس کو بھی کچل سکتی ہیں۔ کریم نے وہ پیپر پکڑ کر سامنے ٹیبل پر رکھا تھا اور دوبارہ سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے ایک ہاتھ امسل کے پیچھے صوفے پر رکھتے ہوئے اور ایک ہاتھ اپنی ٹانگ پر رکھتے ہوئے اس نے نگین بیگم کی طرف دیکھا۔
تو پھر مسز ثاقب سلطان، تو اس پیپر کی کتنی قیمت لگائیں گے آپ؟ کریم کی بات پر جہانگیر سنجرانی نے فوراً کریم کی طرف دیکھا تھا اور تنزیلہ بیگم تو سرد آہ بھر کے رہ گئی تھی۔ وہ بھی ایک عورت تھی، لیکن وہ اس عورت کی چالاکیوں سے پناہ مانگتی تھی۔ کریم کی باتوں پر نگین بیگم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی، لیکن اس نے اپنے چہرے پر سختی برقرار رکھی تھی۔ اس کے دل میں اب سکون سا تھا۔ کریم تو اصل پوائنٹ پر آ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ نگین بیگم کریم کو کچھ کہتی، آفاق ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ اس نے سبھی کے چہروں پر سنجیدگی دیکھ کر وہ خاموشی سے ایک سائڈ پر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ لازمی کوئی نہ کوئی بحث چل رہی ہے، اس لیے اس نے خاموش ہونا ہی بہتر سمجھا۔ تم کیا دے سکتے ہو کریم؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں آسانی سے انوال کو چھوڑ دوں گی؟ بالکل نہیں چھوڑوں گی۔ نگین بیگم کے جواب پر کریم کا غصہ بڑھا تھا، اس کے دماغ کی رگیں پھولی تھی، لیکن وہ اس وقت غصے سے نہیں، ہوش سے کام لینا چاہتا تھا۔ وہ انوال کی بات کر رہی تھی اور وہ کیسے برداشت کر سکتا کہ جیسے وہ اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا، حورین کے برابر سمجھتا تھا، اسے نگین بیگم کے حوالے کر دے۔ اور نگین بیگم کتنی آسانی سے اس بچی کا سودا کر رہی تھی۔ یہاں پر بیٹھے اس کا بس چلتا تو ابھی نگین بیگم کو پولیس کے حوالے کر دیتا، لیکن نگین بیگم کے ہاتھ میں بھی پکا ہتھیار تھا۔ وہ سب کچھ بغیر کسی بحث کے، بغیر کسی پریشانی اٹھائے حل کرنا چاہتا تھا۔ آپ جو مانگیں گی وہ میں آپ کو دے دوں گا مسز ثاقب سلطان۔ آپ بس یہ بتائیں کہ آپ کو چاہیے کیا؟ میں بات کو آج اور اسی وقت یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کریم کا یکدم لہجہ بدلا تھا۔ جہانگیر سنجرانی نے کریم کی طرف دیکھا تھا۔ آخر وہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ کہیں وہ غصے میں کوئی نادانی نہ کر بیٹھے۔ نگین بیگم تو شروع سے ہی لالچی اور ایک شاطر خاتون تھی، وہ اس سے کیا لینا چاہتی تھی؟ کہیں وہ اپنا نقصان ہی نہ کر بیٹھے۔ اچھا یہ بات ہے، تو پھر میں تمہیں اپنا اٹلی کا سارا بزنس میرے نام کرنا ہوگا۔ نگین بیگم کے کہنے کی دیر تھی کہ جہانگیر سنجرانی کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ امسل کو محسوس ہوا کہ اس کے وجود سے جان نکل گئی ہو۔ ایک طرف اس کی بہن تھی تو دوسری طرف وہ کریم کی اب تک کی زندگی کی محنت تھی۔ اسے تنزیلہ بیگم سے پتہ چلا تھا کہ کریم سنجرانی نے کیسے اٹلی میں اپنا کاروبار کھڑا کیا تھا، جو اس کے ڈیڈ وہاں پر چھوڑ کر آئے تھے، اس کو کیسے اس نے آگے بڑھایا تھا۔ تو وہ کیا اس کی بہن کی خاطر اپنا کاروبار دے دے گا، یا وہ انوال کو نگین بیگم کے ساتھ جانے دے گا؟ امسل کے دماغ میں خدشات بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ آفاق نے سرد آہ بھر کر سب کے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے مائنڈ میں کریم کی اس دن کی بات آ گئی تھی، اور کریم کا اپنے اٹلی کے بزنس کی فائل بنانے کا کہنا اسے سب یاد تھا۔ اس ٹائم پر وہیں پر بیٹھے وہ کریم کو مان گیا تھا، جو وہ اتنی آگے کی سوچ رہا تھا، جہاں پر نہ تو آفاق کی سوچ آتی تھی اور نہ ہی جہانگیر سنجرانی کی۔ کچھ زیادہ نہیں مانگ لیا آپ نے مسز ثاقب سلطان؟ کریم کی بات پر امسل نے اپنا حلق تر کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، وہ بس کریم کے چہرے کو ہی ٹک ٹک کے باندھے دیکھ رہی تھی۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ ڈرائنگ روم میں کون بیٹھا ہوا ہے، بس وہ سننا چاہتی تھی کریم کے منہ سے کہ وہ انوال کو کچھ نہیں ہونے دے گا، اور وہ مسلسل کریم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں نہیں دینا چاہتے تو تمہاری مرضی، میں صبح آؤں گی کورٹ کے آرڈرز لے کر، اور میں انوال کو لے جاؤں گی۔ بات یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ نگین بیگم نے جیسے بات کو ختم کرنے کے انداز میں کہا، آپ کی طرف سے تو بات ختم ہو گئی، لیکن میں نے تو ابھی ختم نہیں کی۔ کریم کی بات پر جہانگیر سنجرانی نے کریم کی طرف دیکھا، ان کا اب بولنا بنتا تھا۔ کریم تم کچھ ایسا نہیں کرو گے جس سے تمہیں نقصان ہو۔ ہم صبح کورٹ میں کیس دائر کر لیں گے اور انشاءاللہ کیس ہم جیتیں گے۔ جہانگیر سنجرانی کی بات پر کریم نے اپنے ڈیڈ کی طرف دیکھتے ہوئے پھر آفاق کی طرف دیکھا۔ اور ڈیڈ، کیس کون لڑے گا؟ آفاق۔ آفاق کا آپ کو پتہ ہی ہے، وہ میری خلا کو نہیں رکوا سکا تھا، تو وہ یہ کیسے کیس جیتے گا؟ کریم نے آفاق کی طرف دیکھ کر جیسے کہا آفاق کا دل کیا کوئی چیز اٹھا کر کریم کے سر پر مار دے۔ مذاق کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور اتنے لوگوں کے درمیان وہ اس کی کھلے عام انسلٹ کر رہا تھا۔ جہانگیر سنجرانی نے فوراً ہی آفاق کی طرف دیکھا اور وہ وہیں پر خاموش ہو گئے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ کریم نے بات تو ٹھیک کہی تھی۔ ٹھیک ہے مسز ثاقب سلطان، جیسے آپ کی مرضی، میں اپنا اٹلی کا بزنس آپ کے حوالے کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میرے اٹلی کے بزنس میں جتنے بھی میرے کلائنٹس ہیں وہ صرف میرے رہیں گے، وہ سارے کلائنٹس آپ کے نہیں ہوں گے۔ آپ کو جو بھی کرنا ہوگا آپ کو شروع سے ہی سب کچھ سٹارٹ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ منظور ہے تو میں ابھی اسی وقت اپنا سارا بزنس آپ کے نام پر کر دیتا ہوں، اور آپ ابھی اسی وقت پیپر پر سائن کر کے اپنے گارڈین سے دستبردار ہو جائیں گے۔ نگین بیگم کے لیے یہی کافی تھا کہ کریم اپنا اٹلی کا سارا بزنس اس کے نام کر رہا تھا۔ کلائنٹ بنانا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، وہ تو اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا، اور وہ کچھ ہی دنوں میں بہت زیادہ کلائنٹ بنا سکتی تھی۔ اس نے کریم کی طرف دیکھا اور پھر جہانگیر سنجرانی کی طرف فخریہ انداز میں دیکھا، جو اپنی بیوی کی بہن کی خاطر پورا اپنا بزنس لٹا چکا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ نگین بیگم نے اپنی جیت پر سر اونچا کر کے جیسے ہی کہا آفاق وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے۔ ڈرائنگ روم میں ایک مرتبہ پھر سے خاموشی چھا گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آفاق دوبارہ ڈرائنگ روم میں آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 فائلز پکڑی ہوئی تھی۔ ایک میں کریم کے بزنس کے ڈاکیومنٹس تھے تو دوسرے میں نگین بیگم کے ڈاکیومنٹس تھے، جس میں نگین بیگم نے سائن کرنے تھے انوال کی گارڈین سے دستبرداری کے۔ آفاق نے ایک فائل نگین بیگم کو دی اور دوسری فائل کریم کے سامنے رکھ دی۔ جہانگیر سنجرانی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ تنزیلہ بیگم کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کریم کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ امسل مسلسل کریم کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی تیرنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ شخص اس پر کتنے احسانات کرے گا، کتنی بار اس کو بچائے گا، اس کی فیملی کو بچائے گا۔ یہی سوچ سوچ کر وہ اپنے آپ میں گلٹی فیل کر رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کیا کر چکی تھی، اور اب وہ اس کی خاطر، اس کی بہن کی خاطر اپنا سارا بزنس
داؤ پر لگا چکا تھا، سارا بزنس ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے بھی اس کا شوہر کریم سنجرانی ہے، جس نے کبھی اپنا نقصان کیا ہی نہیں تھا۔ کریم نے فائل کھول کر اس کے اوپر سائن کرنا شروع کر دیے تھے اور امسل مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سائن کرتے کرتے کریم کا ہاتھ رکا تھا اور اس نے امسل کی طرف دیکھا تھا۔ اگر آپ مجھے مسلسل ایسے ہی دیکھتی رہیں تو میرے لیے سب کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور پھر ڈنر بھی کینسل ہو جائے گا۔ کریم کی بات پر جہاں امسل شوق کی حالت میں تھی، اسی نے حیرت سے کریم کی طرف دیکھا۔ وہ ان سب کو درمیان میں ایسی بات کیسے کر سکتا تھا؟ اس کے زرد چہرے پر سرخی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ آفاق نے بمشکل اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا تھا۔ نگین بیگم تو فائل پر سائن کرنے میں مصروف تھی۔ جہانگیر سنجرانی کریم کی بات پر نفی میں سر ہلاتے ہوئے ڈرائنگ روم سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ امسل نے اپنی آنکھیں جھکائی تھیں اور کریم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے پوری فائل پر سائن کیے تھے اور آفاق کی طرف بڑھا دیے تھے، اور وہیں نگین بیگم نے بھی سائن کر لیے تھے۔ آفاق نے کریم کی فائل کو دوبارہ دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی، لیکن نگین بیگم کی فائل پر پوری طرح سے اس نے نظر دوڑائی تھی۔ اس کے سائن پر بھی نظر دوڑائی تھی کہ وہ اس نے غلط سائن تو نہیں کر دیے، لیکن سب کچھ ٹھیک تھا۔ آفاق کے چہرے پر بھی سکون آ گیا تھا اور کریم کے بھی۔ مبارک ہو مسز ثاقب سلطان، آخر کار آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گئی۔ کریم صوفے سے اٹھ گیا تھا۔ اس کے اٹھنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ مسز ثاقب سلطان کو وہاں پر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نگین بیگم بھی ہاتھ میں فائل لے کر اٹھ گئی تھی۔ یہ تو ابھی شروعات ہے کریم، آگے آگے دیکھا ہوتا ہے کیا؟ تم نے مجھے جیل بھجوا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، تو اب آگے کے حالات کے لیے خود کو تیار رکھنا۔ نگین بیگم کی بات پر کریم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آئی ایم سوری مسز ثاقب سلطان، میں اگلے حالات کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے تو اب ہنی مون پر جانا ہے، اس لیے آپ نے جو بھی کرنا ہے اب میرے ہنی مون کے بعد کر لیجیے گا۔ کریم کی باتوں پر نگین بیگم نے ایک نفرت بھری نگاہ امسل پر ڈالی تھی، اور وہیں امسل صوفے پر بیٹھی بیٹھی اپنا سر جھٹکا کر رہ گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کھڑا کریم سنجرانی کس مٹی سے بنا ہوا ہے، جو اپنی اٹلی کا پورا بزنس اپنے ہاتھ سے نگین بیگم کو دیکھ کر بھی اپنے ہنی مون کی بات کر رہا تھا، اپنے ہنی مون کی بات کر رہا تھا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، ہم تو آپ کی ریکویسٹ پوری کر رہے ہیں لانگ ایپیسوڈ دے کر، لیکن ہمیں آپ سے ایک چھوٹی سی شکایت ہے کہ ہمیں ناول پر آپ کا رسپانس ویسا نہیں مل رہا ہے جیسے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو کائنڈلی پلیز ناول پر اپنا بیسٹ رسپانس دیں، تاکہ ہم مزید آپ کے لیے ایسے اچھے اچھے ناولز لے کر آتے رہیں۔ پھر حاضر ہوں گی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔